يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مصافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. محترم حضرات، ہم اور آپ پیغام قرآن کی محفل کے 5ویں پارے میں داخل ہو چکے ہیں. ویسے کل آپ نے فضیلت الشیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ کے ذریعے 7ویں پارے کے نکات سن چکے ہیں. اس اعتبار سے ہم 7واں پارہ کل مکمل کر چکے ہیں اور ہمارا جو سلسلہ درس چل رہا ہے پیغام قرآن کے نام سے، تو 5ویں پارے کی تفصیلات انشاءاللہ آج آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. 5ویں پارے میں عموماً 4 چیزوں پر گفتگو کی گئی ہے. پہلے 4تھے پارے کے آخر سے لے کر 5ویں پارے کے کچھ حصے تک نکاح کے مسائل ذکر کیے گئے ہیں، رشتے بتائے گئے ہیں. یہ کون سے رشتے حلال ہیں اور کون سے رشتے حرام ہیں. بڑی تفصیلی گفتگو نکاح کے مسائل اور رشتوں پر کی گئی ہے. پھر اس کے بعد دوسرا جو مسئلہ 5ویں پارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے وہ ہے جہاد کا مسئلہ. مختلف جنگوں کا تذکرہ اس میں ملتا ہے. جنگ احد کے کچھ مناظر اس میں ملتے ہیں اور جہاد کے فوائد اور جہاد نہ کرنے کے نقصانات اور ہجرت کے مسائل، یہ تمام چیزیں جہاد کے مسائل میں ہمیں ملتے ہیں. دوسرے نمبر پر. تیسرے نمبر پر منافقین کی بہت ساری خصلتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. منافقین کی جو بری بری عادتیں تھیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے. خاص طور پر جنگ احد میں انہوں نے جو دھوکہ دیا اور نبی علیہ السلام کو جو پریشان کرتے رہے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو جو پریشانیاں جھیلنی پڑی، ان کا تفصیلی تذکرہ منافقین کی خصلتوں کے طور پر کیا گیا ہے. آخرکار ان کا نتیجہ بھی بتا دیا گیا اسی صورت کے اندر کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ نار جہنم میں منافقین کا سب سے نچلا حصہ ہے. اور درمیان میں جہاں جہاد اور جنگ وغیرہ کے اصول اور مسائل ذکر کیے گئے، وہیں پر 2 نمازوں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے. ایک قصر نماز حالت سفر میں، اس کے احکامات بتائے گئے، اور اسی نماز کے درمیان وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، اور حالت سفر میں اور بیماری کی حالت میں پانی نہ ملنے پر تیمم کیسے کرنا چاہیے اس کا بھی تذکرہ ہمیں ملتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اسی درمیان میں صلاۃ الخوف کا بھی تذکرہ ملتا ہے. صلاۃ الخوف یعنی خوف کی حالت میں، حالت جنگ میں جو نماز پڑھنی ہے، نماز کا جب وقت ہو جاتا ہے تو نماز کو ٹالا نہیں جا سکتا، مگر اس کا طریقہ کار بدل جاتا ہے، اس کی حیات بدل جاتی ہے، اس کی شکل بدل جاتی ہے. تو اس کی تفصیلات بتائی گئی ہیں. گویا مکمل پارہ جو ہے ان 4 باتوں پر چل رہا ہے. تو سب سے پہلے میں 4تھے پارے کے آخر میں نکاح کے مسائل کے تعلق سے جو باتیں ذکر کی گئی ہیں کہ کون سے رشتے حرام ہے، تھوڑا سا اس پر میں صرف نام سناتے ہوئے آگے بڑھوں گا. سب سے پہلے جو بات جو ہے، 3 طرح کے رشتے جو ہیں، 3 طرح کے رشتے ہوتے ہیں. نسبی یعنی خاندانی رشتہ ہوتا ہے، خونی رشتہ ہوتا ہے. رضاعی یعنی جس سے ہم نے دودھ پیا ہوتا ہے، کسی غیر سے، غیر رشتہ دار عورت سے جو دودھ پیا ہوتے ہیں اس کو رضاعی رشتہ کہتے ہیں. تیسرا رشتہ سسرالی رشتہ کہلاتا ہے.
تو ان تینوں رشتوں کے جو دائرے کار ہیں، ان تینوں کے درمیان بھی بعض ایسے رشتے ہیں جن سے شادی نہیں کی جا سکتی ہے، جن سے شادی نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو جو نسبی رشتے ہیں یعنی خونی اور سگے رشتے ہیں، ان میں 7 ایسے رشتے ہیں، اور ان 7 کے درمیان پھر مختلف انہی کے سلسلے سے چلنے والے رشتے ہیں جہاں ہم شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے مائیں ہیں، اپنی ماں سے ہم نکاح نہیں کر سکتے ہیں، ماں کے ساتھ ساتھ جو ہے، ماں کے ساتھ ساتھ دادی اور نانی، یہ دونوں بھی جو ہے ماں ہی کے سلسلے میں آتی ہیں۔ تو جو نسبی رشتے ہیں ان میں سے ماں، دادی، نانی، ان سے شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 بیٹیاں، اسی کے اندر جو ہے پوتیاں اور نواسیاں بھی آتی ہیں، اپنی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے، اپنے نواسیوں سے اور اپنے پوتیوں سے شادی نہیں کر سکتے۔ نمبر 3 بہنیں، اور بہنیں 3 طرح کی ہوتی ہیں، ایک سگی بہن، ایک علاتی بہن، ایک اخلافی بہن۔ یہ علاتی بہن یعنی باپ ایک ہے، ماں الگ الگ ہے۔ اخلافی بہن یعنی ماں باپ جو ہے 2 ہے، ماں ایک ہے۔ اور اپنی سگی بہن، ان تینوں بہنوں سے جو ہے ہم نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ نمبر 4 پھوپھیاں جو ہیں یعنی ہمارے والد کے جو بہنیں ہیں ان سے ہم شادیاں نہیں کر سکتے ہیں۔ نمبر 5 خالائیں یعنی ہماری ماں کی جو بہنیں ہیں ان سے شادیاں نہیں کر سکتے ہیں، اور خالائیں بھی چاہے وہ علاتی ہو یا اخلافی ہو ان سے شادیاں نہیں کر سکتے۔ نمبر 6 بھتیجیاں اور ان کی بیٹیاں، بھتیجیاں یعنی ہمارے اپنے بھائیوں کے جو بیٹیاں ہوتی ہیں اور بیٹیوں کی جو بیٹیاں ہوتے ہیں ان سے شادیاں نہیں کر سکتے ہیں۔ نمبر 7 بھانجیاں یعنی ہماری بہنوں کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں اور بہنوں کی بیٹیوں کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں ان سے ہم شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ نسبی رشتے کے 7 محرمات ہیں، ان سے ہم نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2 رضاعی جو محرمات ہیں، رضاعی جو محرمات ہیں جن سے ہم شادی نہیں کر سکتے۔ رضاعی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بچپن میں ہم نے کسی خاتون کا دودھ پی لیا تھا جو ہماری ماں نہیں تھی، تو اس خاتون کی جو بیٹیاں ہیں، اس خاتون سے جو رشتے اور جڑتے ہیں ان میں شادی بیاہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو اس کے اندر بھی 7 ہیں، ایک ہی عورت کا دودھ پینے کی وجہ سے جو ہے یہ 7 رشتے وہاں بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3 سسرالی رشتے، اس میں 4 ہیں۔ سسرالی رشتے یعنی بیویوں کی مائیں، بیویوں کی ماں کا مطلب ہو گیا ہماری جو ساس بنتی ہیں ان سے شادی نہیں ہو سکتی ہے، سونتلی بیٹیاں ان سے شادی نہیں ہوتی ہے، بیٹوں کی بیویاں یعنی بہوؤں سے شادی نہیں ہو سکتی ہے، دونوں بہنوں کو بیک وقت جمع نہیں کیا جا سکتا ہے، یعنی دونوں بہنوں کو جس سے ہماری شادی ہوئی ہے اس کی بہن کو بھی ہم جمع نہیں کر سکتے ہیں، الا یہ کہ بعد میں کوئی اور وجوہات کی وجہ سے یا تو بیوی کا انتقال ہو جانے پر سالی سے شادی ہو سکتی ہے یا بیوی کے طلاق ہو جانے پر سالی سے شادی ہو سکتی ہے، ورنہ بیک وقت جو ہے نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ حدیث کے اعتبار سے سسرالی رشتوں کے اندر بھی پھوپھی اور بھتیجی، خالہ اور بھانجی کو نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ پھوپھی اور بھتیجی، بھتیجی نکاح میں ہے تو اس کی یعنی ہماری بیوی کی پھوپھی کو ہم نکاح میں نہیں لا سکتے، بھانجی اگر ہمارے نکاح میں ہے تو اس کی خالہ کو ہم نکاح میں نہیں لا سکتے ہیں، یا خالہ نکاح میں ہے تو اس کی بھانجی کو نہیں لا سکتے ہیں، پھوپھی نکاح میں ہے تو اس کی بھتیجے کو نکاح میں نہیں لا سکتے ہیں، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تنکح المرأة علی عمتها، کہ منع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ عورت کے خالہ یا پھوپھی اور اس کے بھتیجیاں جو رشتے جڑتے ہیں ان سے نکاح کرنے سے منع کیا گیا۔ پھر اس کے بعد 5ویں پارے کے شروع کے اندر بھی یہی نکاح کے مسائل چل رہے ہیں کہ جو نیک پاک باز خواتین ہیں ان سے نکاح کرنے کے لیے جو شرائط ہے اس میں سے جو اہم شرط ہے وہ ہے مہر ہے، مہر دینا چاہیے۔ مہر دینے کے بعد اگر میاں بیوی اپنی رضامندی سے مہر کو آپس میں کم کر لیتے ہیں یا معاف کر لیتے ہیں تو یہ ان کا اختیار ہے، لیکن مہر دینے کے بعد واپس لینے سے منع کیا گیا، اس کے مسائل یہاں ذکر کیے گئے۔ پھر اس کے بعد 5ویں پارے کے اندر جو ہے
اللہ تعالیٰ تمام احکامات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے. جتنے رشتے آپ دیکھیں گے چوتھے پارے کے آخر سے لے کر 5ویں پارے کے اور بھی 26ویں آیت 28ویں آیتیں سب آیتوں کے اندر اللہ کھول کھول کر ایک ایک رشتے کی وضاحت کر رہا ہے. اور مہر کے مسائل، نکاح کے مسائل، خاتون کون ہونا، کیسی ہونا، اس تمام. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے 26ویں آیت کے اندر بیان فرمایا سورہ نساء کے، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنے احکامات کھول کھول کر بیان کرے، کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا. کیوں؟ اس لیے کہ 28ویں آیت میں اللہ نے فرمایا بندوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ آسانیاں چاہتا ہے، بندوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ آسانیاں چاہتا ہے. اور یہ دین اسلام بڑا آسان ہے. الدین یسر، بچپن سے یہ حدیث پڑھتے اور سنتے آتے ہیں کہ دین جو ہے آسانی سکھاتا ہے. ابھی ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں، روزوں کے جب مسائل ذکر ہوئے تو اللہ نے وہاں بھی فرمایا کہ اللہ بندوں پر آسانیاں چاہتا ہے. تو اس اعتبار سے دین کا کوئی مسئلہ مشکل نہیں بلکہ آسان ہے، اور دین کو آسان کر کر ہی پیش کرنا چاہیے. دین کو مشکل بنا کر پیش کرنے سے آج کا نوجوان طبقہ جو ہے بدک رہا ہے دین سے. گویا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ دین میں ایسا ہے اس قدر مشکل ہے، تو اس لیے ہمیں دین کو جو آسان بنا کر پیش کیا گیا ہے اسی طرح پیش کرنا چاہیے. اس کے بعد اکل حرام سے اجتناب کا حکم دیا جا رہا ہے کہ حرام جو بھی چیز کھائیں گے اس سے منع کیا جا رہا ہے. اور تجارت کو حلال کیا گیا ہے، اور تجارت کا ذکر اس کے اندر کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو تم تجارت کے ساتھ اور اکل حلال کے ڈر سے، اکل حرام کی وجہ سے ایک دوسرے کا قتل نہ کرو، غلط طریقے سے مال کمانے کے چکر میں نہ خودکشی کرو اور نہ دوسروں کا قتل کرو، اس سے منع کیا گیا. پھر اس کے بعد آیت 31 کے اندر گناہ کبیرہ سے بچنے اور اس کے فوائد کی تعلیم دی گئی کہ کبیرہ گناہیں انسان کو کس قدر نقصان پہنچاتے ہیں اس کا تذکرہ کیا گیا. پھر اس کے بعد ایک دوسرے پر اللہ کی جانب سے کی جانے والی نعمتوں کے زوال کی تمنا نہیں کرنا چاہیے. بڑی اہم بات ہے یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت 32 میں فرمایا دیکھو تم اللہ تعالیٰ جس کو جو نعمتیں دیتا ہے گویا وہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے. اگر تم اپنے اس بھائی کی نعمت کے زوال کی تمنا کر رہے ہیں کہ اس کے پاس سے وہ نعمت چلے جائے، اس کے پاس سے وہ گھر چلا جائے، اس کی تجارت ٹھپ پڑ جائے، اس کا کاروبار ٹھپ پڑ جائے، اس کا گھر فلاں ہو جائے، اس کی گاڑی ایسی ہو جائے، یا اگر حسد سے جلن سے اس طرح کی تمنا کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے. گویا تقسیم الہی پر اعتراض ہے. ایک اعتبار سے تقسیم الہی، رزق دینے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے. کس کو کتنا رزق دینا چاہیے، کس کو کون سی چیز دینی چاہیے، کس کے اندر کون سا ٹیلنٹ پیدا کرنا چاہیے، کس کو کون سی صلاحیت دینا چاہیے، کس کو کون سا عہدہ دینا چاہیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تقسیم ہے. اگر ہم کسی پر حسد کرتے ہیں اور جلن پیدا کرتے ہیں تو گویا اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر ہم اعتراض کر رہے ہیں. اس لیے آیت 32 کے اندر بتایا گیا کہ دیکھو ایسا نہیں کرنا ہے. اگر تمہیں چاہنا ہے تو تم بھی جو ہے اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہے. جو اللہ آپ کے بھائی کو، آپ کے دوست کو جو نعمت دیا ہے وہی اللہ آپ کو بھی دینے پر قادر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. پھر اس کے بعد بتا دیا گیا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا. مرد آدمی جو کچھ کماتا ہے، جو کچھ حاصل کرتا ہے وہ اس کا حصہ ہے. عورت جو کچھ پا لیتی ہے، جو کچھ حاصل کر لیتی ہے وہ اس کا حصہ ہے. مطلب یہ کہیں آپ الٹا نہ سمجھ جائے کہ مرد جو کچھ پیسہ کماتا ہے وہ اس کا ہے، عورت جو کچھ کماتی ہے وہ اس کا ہے. وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن دین کے اعتبار سے جو آدمی مرد اگر نیکیوں میں آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کے لیے فائدہ ہے، اور عورت اگر آگے بڑھ جاتی ہے تو اس کے لیے فائدہ ہے. مال کا مسئلہ ایک الگ مسئلہ ہے. انشاءاللہ اس کی تفصیلات پھر کبھی میں آپ کے سامنے کھل کر گفتگو کروں گا. وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ. اللہ نے بتا دیا وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ. حسد کرنے کے بجائے، جلن میں مبتلا ہونے کے بجائے اللہ سے مانگو، اللہ دینے کے لیے تیار ہے. اللہ کا فضل آپ کو بھی مل سکتا ہے. کیوں؟ ان اللہ بکل شیء علیم. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے. ہم سب کو چاہیے کہ اللہ ہی سے ہم مانگیں.
پھر اس کے بعد میراث کا تذکرہ سورہ نساء کی ابتدائی 11ویں اور 12ویں آیت میں آئے، جس کا تفصیل سے گفتگو میں نے اس دن نہیں کر پایا تھا۔ اسی طرح یہاں بھی میراث کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ میراث کے اندر بھی جو ہے ایک دوسرے کے حقوق کو واضح طور پر بیان کیا گیا۔ سبحان اللہ، اللہ نے جب ترکے کا ذکر فرمایا تو سورہ نساء کے ابتدا میں 11ویں اور 12ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو الفاظ استعمال فرمائے وہ بڑے ہی اچھے، جو الفاظ ہیں وہ الفاظ قابل غور ہیں۔ اللہ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، اور یہ وصیت کا لفظ عام طور پر ہم جو ہے اردو زبان کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں، اور وصیت پر عمل کرنا ضروری ہے، وصیت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ میت کے تعلق سے آپ علیہ السلام نے جو احکامات بتائے ہیں کہ انسان کے مر جانے کے بعد اس کی جائیداد کا کیسے کیسے استعمال کرنا چاہیے، تو اس میں ایک وصیت کا بھی ذکر ہے کہ اگر مرحوم جو ہے وصیت کر جاتا ہے تو وصیت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ترکے کا جو استعمال، ترکے کا جب ذکر فرمایا تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ اسی طرح لفظ یوصی جو ہے وصیت کا لفظ اللہ تعالیٰ اولاد کو دیا ہے، اولاد کو دیا سورہ لقمان کے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ اولاد کو اس بات کی وصیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ والدین کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے۔ اب یہاں والدین کو اس بات کی وصیت کر رہا ہے کہ تمہاری اولاد کا تمہاری جائیداد میں حق ہے۔ کیسے حق ہے، کتنا حق ہے، ماں کو کتنا ملے گا، بیوی کو کتنا ملے گا، بھائی کو، بہن کو، بیٹے کو، لڑکی کو، ان تمام چیزوں کی تفصیلات موجود ہے۔ لیکن آج کے اس دور میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بڑا ظلم وصیت میں، بڑا ظلم جو ہے میراث پر ہوتا ہے۔ نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، اور حج اور عمرہ بھی کر لیتے ہیں، کبھی کبھار اللہ نے ہدایت دیا تو زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں، لیکن جب ترکے کا معاملہ آتا ہے، والدین کی چھوڑی ہوئی جائیداد کا معاملہ آتا ہے تو اس کی تقسیم میں ہم بہت پیچھے ہیں، اس کی تقسیم میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ نتیجے میں سارے خاندان بکھر جاتے ہیں، سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، بہنیں دور ہو جاتے ہیں، چچا کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، پھوپھو کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اور دونوں طرف سے جو ہے فتنہ ہی فتنہ بن جاتا ہے۔ اور صاحب مال جو مر چکا ہے اس کے لیے دنیا کے اندر جس نے محنت سے کمایا تھا وہ مرنے کے بعد بھی اس کے لیے تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ کتنے ایسے مسائل روزانہ ہمیں معلوم ہوتے ہیں، سننے کو ملتے ہیں، فتوے کے طور پر، مسائل کے طور پر پوچھے جاتے ہیں کہ باپ کے گزرے ہوئے 20 سال 25 سال 30 سال ہو گیا، 10 سال ہو گیا، لیکن آج تک جائیداد تقسیم نہیں ہوئی۔ کوئی بڑا بھائی جو ہے اس کے پر سانپ کی طرح قبضہ کر کر بیٹھا ہے، یا کہیں چھوٹا بھائی قبضہ کر کر بیٹھا ہے، یا نہ تو سارے کے سارے بھائی مل کر قبضہ کیے اور بہنوں کو جو ہے اس سے محروم کر دیے۔ لہذا ایسا نہیں ہونا چاہیے، بہنوں کا حق بہنوں کو دینا چاہیے، بھائیوں کا حق بھائیوں کو دینا چاہیے، چچا کا حق چچا کو دینا چاہیے۔ اگر چچا بڑا ہے، کتنے ایسے واقعات روزانہ یہ بھی سننے کو ملتے ہیں کہ بھائی کا انتقال ہو گیا، بھائی کے بچے ابھی یتیم ہو گئے، چھوٹے ہیں، کم عمر ہے، چچا ہے، تایا ہے، وہ لوگ جو ہے ان کی جائیداد کو ہڑپ کر رہے ہیں، وہ لوگ جو ہے ان کی جائیداد کے پر قبضہ جمع کر بیٹھے ہیں۔ تو یہ بھی منع ہے، یہ بھی منع ہے۔ گویا یتیموں کی جو تفصیلات سورہ آل عمران کے اندر بھی، سورہ بقرہ اور سورہ نساء میں بھی آگے آئے گی، یتیموں کے تعلق سے جہاں نکاح کے مسائل ہے وہیں پر یتیموں کا بھی ذکر ہے کہ تم ناحق جو ہے اپنے یتیموں کا پیسہ نہ کھاؤ۔ چچا تھے، چچیرے بھائی تھے، تائرے بھائی تھے، ممیرے بھائی تھے، قلیرے بھائی تھے، اب قبضہ کر کر بیٹھ گئے، اور پھر جو ہے اس بات کے منتظر رہے کہ یہ بڑے نہ ہوئیں، یا بڑے ہونے پر ان کو معلوم نہ ہو کہ یہ ان کے والد کی کمائی ہے۔ اس طرح بہت سارے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، حقوق دو طرح کے ہیں، حقوق دو طرح کے ہیں، ایک ہے حقوق اللہ، دوسرا ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں کمی پیشی ہوتی ہے، اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حقوق اللہ نماز، روزہ، حج وغیرہ کے جو مسائل ہیں، جو چیزیں، جو عبادتیں، اللہ تعالیٰ کی عبادتیں جو ہیں وہ حقوق اللہ میں آتے ہیں، اس میں کمی پیشی ہو جاتی ہے، اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن حقوق العباد میں اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں فرماتے ہیں جب تک کہ وہ بندہ ہمیں معاف نہ کر دے۔
جب تک کہ وہ بندہ ہمیں معاف نہ کر دے، چاہے وہ قرض کا معاملہ ہو، ناجائز قبضے کا معاملہ ہو، جائیداد کا مسئلہ ہو، یا چوری ڈکیٹی کا معاملہ ہو، یا گالی گلوچ کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ جو بندوں سے جڑا ہوا ہے، اللہ اس وقت تک معاف نہیں فرماتے ہیں جب تک کہ جس کا معاملہ جڑا ہوا ہے اس سے ہم معافی نہ مانگ لیں، جب تک کہ وہ ہمیں معاف نہ کر دے. اور معاف کرنے کے لیے یا معافی مانگنے کے لیے ہمیں اس کا حق دینا پڑے گا. بہتر ہے اسی دنیا میں ہم دے دیں، آخرت میں دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا. مشہور و معروف حدیث آپ 12 سن چکے ہوں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک بندہ جنت میں داخل ہوتا رہے گا اور اسے پکڑ لیا جائے گا. آپ نے اپنے صحابہ کے سامنے فرمایا تھا من المفلس، من المفلس، مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جس کے پاس دینار نہیں، جس کے پاس درہم نہیں، جس کے پاس پیسہ نہیں، وہ مفلس ہے. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ نہیں، میری امت کا مفلس تو وہ ہے جس کے حق میں اللہ سبحانہ و تعالی جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، جنت میں داخل ہوتے رہتا ہے. اچانک ایک بندہ آتا، اللہ سے عرض کرتا اے اللہ جس کو آپ جنت میں بھیج رہے ہیں اس نے میرا حق چھینا ہے، اس نے میرا حق چھینا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے حق کے بدلے میں اسے دے دیتے ہیں، اس کی نیکیاں دے دیتے ہیں. اس طرح ہوتے ہوتے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنے لوگ آ کر اللہ سے شکایت کرتے ہیں کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں اور پھر اس کے باوجود بھی مانگنے والے اور باقی رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ مانگنے والوں کے گناہ اٹھا کر اس کے سر پر تھوپ دیتے ہیں. نتیجے میں جو بندہ جنت میں داخل ہو رہا تھا وہ جہنم کے حوالے ہو جاتا. میرے بھائیوں، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے رمضان کی تلاوتیں، ہماری رمضان کی عبادتیں اگر قبول ہونا ہے تو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے. لہٰذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اور خاص طور پر جو میراث کا معاملہ ہے، جیسے ہی باپ کا انتقال ہو جاتا ہے فوری طور پر نماز جنازے کے بعد جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد میراث کو تقسیم کر دینا چاہیے. میراث کو تقسیم کر دینا چاہیے. ایک اور بری بلا میراث کی تقسیم میں یہ ہے کہ اکثر مسلم سماج میں جہیز کی لعنت کی وجہ سے لڑکیوں کو، بیٹیوں کو حصہ نہیں ملتا ہے. اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. لہٰذا اس مختصر سی گفتگو کے ذریعے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو جو ہے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی مرد اور عورت کا جو مقام ہے اس کا تذکرہ فرمایا کہ مرد جو ہے عورت کا نگران ہے، عورت کا نگہبان ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. جہاں مرد کا مقام بتایا کہ مرد جو ہے وہ عورت کا نگہبان ہے، عورت کی ساری ذمہ داریاں مرد پر آتی ہیں. ابھی جہیز کا لفظ ہماری زبان سے نکلا تھا. اس آیت کریمہ کے اندر بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو مرد ہے تو مرد کی حیثیت سے زندگی گزارو. عورت کے اوپر کہیں بھی کسی بھی طرح کی ذمہ داری نہیں. بیٹی ہے تو باپ کے اوپر ذمہ داری ہے، بہن ہے تو بھائی کے اوپر ذمہ داری ہے، بیوی ہے تو شوہر کے اوپر ذمہ داری ہے، ماں ہے تو بیٹے کے اوپر ذمہ داری ہے، خالہ ہے تو بھانجے کے اوپر ذمہ داری ہے، چچی ہے تو مختلف، یعنی جتنے رشتے ہیں عورت کے، جتنے روپ ہیں عورت کے، گھما پھرا کے مرد کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. مرد ہی جو ہے اس کا ذمہ دار ہے. جب وہ ذمہ دار مرد ہے تو پھر اسے مرد بن کر شادی کرنا چاہیے. جہیز لے کر نہیں، سارے کے سارے انتظامات عورت سے لے کر نہیں بلکہ خود سے کرنا چاہیے. اسی لیے میراث کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا فرمایا؟ للرجال نصیب. اللہ نے کیا فرمایا؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. مرد کو 2 حصے اور عورت کو 1 حصہ. مرد کو یہاں 2 حصے کیوں دیے جا رہے ہیں جائیداد میں؟ اس لیے کہ مرد کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے، مرد ہی کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے. اس لیے مرد کو جو ہے ترکے کے اندر 2 حصے دیے جا رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ عورت کے بھی بعض اہم صفات کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. مرد کی جہاں ذمہ داری بتائی، عورت کی خوبیوں کا بھی تذکرہ فرمایا. ہماری مائیں اور بہنیں یہاں موجود ہیں، وہ سنیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی کن کن خوبیوں کا تذکرہ فرمایا. اللہ نے فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ وہ نیک عورتیں ہیں، صالح عورتیں ہیں، قانتات ہیں، اللہ کی بندگی کرنے والی ہیں، حافظات
اپنے عزت و آبرو کی، اپنے گھر کی، اپنے شوہر کی عزت کی، اپنے شوہر کی اولاد کی، اپنے شوہر کے مال و دولت کی حفاظت کرنے والی یہ عورتیں ہیں۔ لہٰذا یہاں یہ بات بتانے کے بعد ایک معاشرتی مسئلے کی طرف ذکر کیا گیا۔ شادی بیاہ کے بعد زندگی کے اندر اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، نافرمانیاں اور انبن ہوتی رہتی ہیں میاں بیوی کے درمیان، لیکن بسا اوقات کچھ ایسی نافرمانیاں بیویوں سے ہو جاتی ہیں کہ جس کی سزا دینا ضروری ہو جاتا ہے، جس کی سزا دینی ضروری ہو جاتی ہے۔ تو وہ تین مرحلے اس کے بتائے، فوری طور پر جیسے ہی بیوی سے کوئی غلطی ہو گئی، آپ بیٹھے طلاق بول دیے، یا پھر اس کو بے گھر کر دیے، یا پھر اس کو ایسا مارے کہ جانور بھی اگر دیکھے تو شرما جائیں، ایسا نہیں۔ قرآن دیکھیں کتنی باریکی کے ساتھ انسانی زندگی پر گفتگو کرتا ہے۔ انسان کی شادی کے بعد کی جو زندگی کے مراحل ہیں اسے کھول کر بیان کیا اسلام نے۔ اس سے بڑا پیارا مذہب اور اس سے بڑی پیاری تعلیمات کہاں مل سکتی ہیں ہمیں؟ قرآن نے کہا کہ دیکھو اگر تمہاری بیویوں کی طرف سے کچھ تمہارے لیے نافرمانیاں ہو جائیں تو سب سے پہلے کام کیا کرو، تم انہیں سمجھاؤ، انہیں اچھے پیارے انداز میں سمجھاؤ۔ موعظت کا لفظ استعمال فرمایا قرآن نے، موعظت یعنی واعظ اور نصیحت کے ذریعے سمجھاؤ انہیں۔ اگر نہیں سمجھتے ہیں تو ان سے تھوڑا الگ ہو جاؤ، یعنی ان کا بستر الگ کر دو اور اپنا بستر الگ کر دو، سمجھاؤ۔ نہیں سمجھنے کی صورت میں بستر الگ کر دو، اس کے باوجود احساس نہیں ہو رہا ہے، صحیح معنوں میں پھر صحیح راستے پر نہیں آ رہی ہے، نافرمانیوں پر نافرمانی کر رہی ہے، تو اللہ نے فرمایا فَضْرِبُوهُنَّ، کتنا مارنا چاہیے؟ بالکل ہلکی سی مارنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اونٹ بھی، بیل بھی، گائے بھی جو ہے ہم مارتے ہوئے دیکھیں، ہماری عورتوں کو مارتے ہوئے دیکھیں تو بیل بھی شرما جائے کہ میرا مالک مجھے جانور ہونے کے باوجود اس قدر نہیں مارا۔ انسان جو ہے اپنی پوری طاقت اپنی عورت پر اتار رہا ہے، اپنی بیوی پر اتار رہا ہے، ایسا نہیں مارنا چاہیے۔ آپ شام کے ٹائم پر کبھی بھی آپ ہمارے اولڈ سٹی یا دیگر شہروں میں شام مغرب کے بعد جو ہے اسٹیشنوں کے پاس چلے جائیے، پی ایس کے پاس چلے جائیے، برقع پوش ہماری خواتین ٹھہری رہتی ہیں، برقع پوش ہماری خواتین ٹھہری رہتی ہے۔ سوال کیا رہتا ہے؟ شوہر مارا، مارنے کے بعد مار کھا کر جب وہ تھک جاتی ہے یا اس قدر ظلم ہوتا ہے تو فوری طور پر وہاں اسٹیشنوں کے پاس جاتے ہیں اور پولیس والے تیلگو میں مختلف زبانوں میں گندی گالیاں دیتی ہیں۔ یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم جہالت میں اس قدر مار دیتے ہیں، کبھی ہاتھ ٹوٹ جاتا، کبھی پیر ٹوٹ جاتا، نعوذ باللہ۔ اللہ کی پناہ، ایسے بھی مرد ہیں، انہیں مرد کہتے ہوئے بھی ہمیں شرم آتی ہے، ایسے بھی مرد ہیں کہ اپنی حاملہ بیوی کو بھی مارتے ہیں، اس قدر کی حالت آج کے مسلم سماج میں ہے۔ ایسے کتنے واقعات توڑانے کے جب بیٹھتے ہیں اور وجوہات معلوم کرتے ہیں تو سنتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ میرا شوہر میرے حمل کے اوپر، یعنی حمل کی حالت میں بھی اس نے مجھے مارنا نہیں بخشا، نہ رات میں، نہ دن میں، نہ دواخانے میں، اس طرح جو ہے ظالمانہ سلوک کرتے ہیں، تو اسلام نے اس سے منع فرمایا۔ اسی طرح جو ہے ایک اور ذریعہ بتایا کہ جب یہ مسئلہ بھی حل نہیں ہوتا ہے بستر سے الگ کرنے کے بعد بھی، تو اللہ نے کہا حکما من اہلہ وحکما من اہلیہا، حکما من اہلہ وحکما من اہلیہا، تمہارے طرف سے، تمہارے خاندان سے ایک فرد لے لو اور تمہاری بیوی کے خاندان سے ایک فرد لے لو اور تینوں مل کر جو ہے صلح صفائی کے راستے ہموار کرو، اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مختلف آیتوں میں 34ویں آیت، 35، 128، 129، 130، ان تمام آیتوں میں سورہ نساء کی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مسئلے پر گفتگو کی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے عبادت اور توحید خالص کو اپنانے کا حکم دیا اور شرک سے منع فرمایا۔ سورہ نساء میں 1 سے 2 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے شرک کی مذمت بیان کی اور توحید خالص کو اپنانے کا حکم دیا، اور جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بندگی کا حکم دیا، خاص طور پر سورہ نساء، سورہ بنی اسرائیل میں فوری طور پر والدین کا مقام اور اپنے رشتہ داروں کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھو
عبادت اللہ کی کرنی ہے، بندگی خالص اللہ کی کرنی ہے، لیکن بندوں کے حقوق کے اندر بھی جو ہے سب سے پہلا جو مقام ہے وہ تمہارے اپنے والدین کا ہے، پھر اس کے بعد تمہارے عزیز و قارب کا ہے، تمہارے رشتہ داروں کا ہے، تمہارے یتیموں کا ہے، تمہارے بیواؤں کا ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی یہاں آیت 36 کے اندر بھی اسی بات کا ذکر فرمایا کہ عزیز و اقارب کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور چیز جو منافقین کی عادت ہے اس سے بچنے کے لیے کہا۔ بخیلی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ عمل نہیں ہے، بخیلی کنجوسی جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ خود بھی بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کی تعلیم دیتے ہیں کہ دیکھو تم خرچ کرو گے تو فلاں ہو جاؤ گے، کنگال ہو جاؤ گے، مفلس ہو جاؤ گے۔ خود تو عمل نہیں، خود تو خرچ نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی خرچ کرنے سے منع کرتے ہیں، تو یہ ڈبل گناہ کر رہے ہیں، ڈبل جرم کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نعمت ہے تو اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اس کے چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا رب کے ناشکرے نہ بنو، رب کے ناشکرے نہ بنو، بلکہ بخیلی کرنے والے، کنجوسی کرنے والے، اللہ کی نعمتوں کو چھپا کر رکھنے والوں کے لیے کیا ہے؟ ذلت کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے اللہ تعالیٰ، ذلت کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اور کہا جائے گا چکو مزہ چکو، مزہ چکو۔ سورہ ویل کے، سورہ متففین کے اندر، سورہ توبہ کے اندر اس کے مختلف ناحیوں سے اللہ تبارک و تعالی نے بخیلیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ بخیلی یہودیوں کی علامت تھی، بخیلی یہودیوں کی علامت تھی۔ یہودی یہاں تک کہہ دیتے تھے کہ دیکھو مسلمانوں کا، محمد کا رب جو ہے وہ بڑا بخیل، بڑا فقیر ہو گیا ہے، ہم سے جو ہے مانگ رہا ہے، اس طرح کے طعنے دیا کرتے تھے۔ آیت 53 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اسی بخیلی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کھجور کے گٹلی کے اوپر، کھجور کے گٹلی کے اوپر جو باریک سا پردہ آتا ہے، باریک سی جو لکیر آتی ہے، اس قدر بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ہے انسانوں پر، اتنا بھی ظلم نہیں کرتا ہے، مگر تم خود جو ہے اپنی ذات پر ظلم کر رہے ہو۔ پھر اس کے بعد ریاکاری اور منافقین کا تذکرہ ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ ایک دو باتیں بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ خاص طور پر یہاں یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے ذریعے آیت 41 کا تذکرہ میں کرتا ہوں، کیونکہ ہم سب جو ہے ذمہ دار ہیں، ہم سب ذمہ دار ہیں، کوئی گھر کا ذمہ دار، کوئی مسجد کا ذمہ دار، کوئی مدرسے کا ذمہ دار، کوئی جماعت اور جمعیت کا ذمہ دار، کوئی کسی کا ذمہ دار ہے، لیکن ذمہ داری کا احساس ہمارے اندر نہیں ہے، ذمہ داری کا احساس ہمارے اندر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری کا احساس، بلکہ احساس سے بڑھ کر آپ علیہ السلام عمل کیا کرتے تھے۔ کتنا عمل اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ کہف وغیرہ کے اندر بیان فرمایا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے اسلام نہیں لانے کے غم میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ اس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود تسلی دے رہا ہے کہ اللہ کے نبی آپ ذمہ داری سے بڑھ کر جو ہے احساس اپنے اندر پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود بھی جب یہ آیت کریمہ آپ علیہ السلام کے سامنے سنائی جاتی ہے، زار و خطار رونے لگتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابن مسعود قرآن سناؤ، اے ابن مسعود قرآن سناؤ۔ ابن مسعود کہتے ہیں میں بہت خوش ہو گیا، میں نے کہا اللہ کے نبی کیا میں آپ کو قرآن سناؤں؟ اللہ آپ پر قرآن نازل فرماتا ہے اور میں آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ابن مسعود سناؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قرآن سنانا شروع کیے۔ کون سا سورہ، کون سی آیتیں؟ سورہ نساء کی آیتیں سنانا شروع کیے، اور جب آیت 41 پر پہنچے، وہ آیت 41 کیا ہے؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ کے نبی اس دن آپ کا کیا عالم ہوگا جب اللہ تبارک و تعالی آپ کو گواہ بنا کر کھڑا کرے گا، گواہوں پر گواہ بنا کر آپ کو کھڑا کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں چند لمحے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرما رہے تھے ابن مسعود تلاوت کرو، میں سننا چاہتا ہوں، میں خوشی سے سنانے لگا، اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کہتے ہیں یا ابن مسعود، اے ابن مسعود رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ،
میں نے بڑی ہمت کر کے آپ کے چہرے اتھر کی جانب اپنی نگاہوں کو اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ علیہ السلام زارو قطار رو رہے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں۔ یہ ہے ذمہ داری کا احساس، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد جیسا کہ میں نے کہا احکام صلاۃ ہے، احکام طہارت ہے، صلاۃ الخوف کا تذکرہ ہے، صلاۃ القصر کا تذکرہ ہے، جہاد کا تذکرہ ہے، مختلف مسائل ہیں جس کو میں نے 50 نکات کے طور پر تیار کر لایا تھا۔ اور قتل عمد یعنی کسی مومن کا جو ہے جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے، اگر کوئی جو ہے انجانے طور پر کسی مومن کا قتل کر دیتا ہے، بھول چک کر قتل ہو جاتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے، اس کا کفارہ کیا ہے وہ ہے، اور ہجرت کے بارے میں ہے۔ اور پھر جو ہے ایک اور بات یہ بتائی گئی کہ صرف تمناؤں اور آرزوؤں سے کچھ ہونے والا نہیں۔ آپ بیٹھ کر زمین پر 1000 تمنائیں کریں، 1000 خواہشات کریں، 1000 آرزویں کریں، اس سے کچھ ہونے والا نہیں۔ صرف عمل ہی جو ہے ہمیں اور آپ کو جو ہے کامیابی اور کامرانی کی طرف لے جانے والا ہے۔ یتیموں کے حق بتائے گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے سفارش کرنا، یعنی اگر میرے ذریعے کوئی کام ہو رہا ہے تو اس کے اصول اور اس کے آداب بتائے گئے کہ کس کی سفارش کرنا چاہیے، کس کی نہیں کرنا چاہیے۔ پھر امانت، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ تھا، امانت کے بارے میں بتایا گیا کہ امانت جو ہے امانت دار تک پہنچانا چاہیے۔ امانت کا بہت ہی حقیر سا مفہوم ہم اور آپ لے کر جی رہے ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع ملنے پر اس پر گفتگو کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اصول یہ بتایا گیا کہ اللہ کے رسول اور اپنے امراء کی اطاعت کرنا چاہیے، اور کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو قرآن اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات کو لوٹانا چاہیے۔ مقام رسالت کا ذکر بہت ساری آیتوں میں 65، 81، 88، 89، 90، 91 اور 115 کے اندر بتایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھا کر بتایا، قسم کھا کر کہا کہ وہ آدمی مومن اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ آپ کے فیصلے کو نہ مان لے، وہ آپ کے فیصلے کو نہ مان لے۔ بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نمازوں کو، ہمارے روزوں کو، ہمارے تراویح کو، ہمارے صدقات اور خیرات کو، ہماری زکوٰۃ کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرمائے۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ بہت سارے مومن مرد اور مومن عورتیں اے اللہ بیماری کا شکار ہیں، اے اللہ بڑی بڑی بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں۔ اے اللہ آپ کے رحم اور کرم کے وہ لوگ آپ کے کرم اور رحم اور کرم کے متلاشی ہیں، اے اللہ انہیں شفاعت کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کے گھروں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ مسجدوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ دشمن کی نگاہیں آپ کے گھروں پر، آپ کے مساجد پر اور آپ کی اذانوں پر ہے۔ اے اللہ مختلف ہمارے اس ملک کے مختلف علاقوں میں اے اللہ مسجدوں پر، اذانوں پر، مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ اے اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، اے اللہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ ان ظالموں کو، اے اللہ ان ظالموں کو آپ ہدایت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ان ظالموں کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو اے اللہ انہیں نیست و نابود کر دیجئے۔ اے اللہ مختلف بہانوں سے اے اللہ مسلمانوں کی زندگیوں کو تنگ کر رہے ہیں، اے اللہ مسلمانوں کے عبادت گاہوں کو ڈھا رہے ہیں، اے اللہ ان کے شعائر کے اوپر اے اللہ حملہ کر رہے ہیں، اے اللہ جانی نقصان، مالی نقصان ہر طریقے سے یہ لوگ پہنچا رہے ہیں۔ اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائیے یا پھر انہیں نیست و نابود فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے ملک کے اندر امن و سلامتی اور امن و آشتی عطا فرمائیے۔ اے اللہ خصوصیت کے ساتھ اے اللہ شمال ہند کے اندر یا اللہ وہاں جو ظلم اور زیادتی روزانہ مسلمانوں پر ہو رہی ہے، مسلمانوں کا جو بیکاٹ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی معاشی حالت کو جو کمزور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، اے اللہ مہاراشٹر کے اندر اے اللہ مساجد سے ہونے والی اذانوں پر پابندی کی جو بات کی جا رہی ہے، اے اللہ کرناٹک سے حجاب پر پابندی کی جو باتیں ہو رہی ہیں، اے اللہ ان کے ناکام منصوبوں کے اندر اے اللہ انہیں نامراد بنا دیجئے، اے اللہ انہیں ناکام کر دیجئے، اللہ انہیں نیست و نابود کر دیجئے۔ اے اللہ ہمارے ملک کے اندر امن و سلامتی عطا فرمائیے۔ اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرما دیجئے۔ اے اللہ حرمین کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ آپ کے بہت سارے بندے اے اللہ آپ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے، آپ کے گھر کا عمرہ کرنے کے لیے ساری دنیا سے وہاں پہنچ چکے ہیں، اے اللہ آپ انہیں عمرے کی سہولتیں عطا فرمائیے۔ اے اللہ عمرے کا جو ثواب آپ کے نبی نے بتایا ہے وہ ثواب عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ حرمین کی خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو بڑھ چڑھ کر نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم
لكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد ملك بر رؤوف